بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نماز جو ایک اہم عبادت ہے، اس میں سب سے زیادہ جو کوتاہیاں ہوتی ہے وہ کس رکن میں ہوتی ہے، اس سے متعلق بات کریں گے۔ اور اسی طریقے سے نماز میں جو تعداد ہے، فجر میں 2 رکعت اور اسی طرح ظہر میں 4 رکعت، اس کا فلسفہ کیا ہے، یہ 2 اور 4 رکعتیں ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں یہ جو تعداد رکعت ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ تو سب سے اول تو یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سن 10 نبوی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور یہ ہجرت سے 3 سال پہلے ہوا، تو اس وقت اللہ جل شانہ نے یہ تحفہ عنایت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو 5 نمازیں ہیں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کرائی۔ ہر نماز 2 دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ امامت کرائی گئی، اور جیسے فجر کی نماز ہے، ایک اول وقت میں اور ایک آخر وقت میں امامت کرائی گئی۔ اس سے پھر یہ پتہ چلا کہ پہلی جو نماز ہے یہ اول وقت ہے، یعنی اس وقت سے یہ نماز شروع ہوتی ہے، اور دوسری امامت جو کرائی گئی، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اس نماز کا آخری وقت ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل مقصد کی طرف، وہ یہ کہ سب سے پہلے ان رکعات کے ساتھ ان نمازوں کو کس نے ادا کی ہے۔ تو سب سے پہلے فجر کی نماز جو 2 رکعت ہے، وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ابتدا کی۔ جب وہ جنت سے اور آسمانوں سے زمین پر آئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ جو تاریکی تھی، تاریکی کے چلے جانے اور اجالے کے آنے کے لیے انہوں نے بطور شکریہ کے 2 رکعتیں ادا کی، اور ظہر کی 4 رکعت سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی، اور یہ سب سے پہلے انہوں نے اس وقت ادا کی جب کہ اللہ جل شانہ نے ان کی آزمائش کی اور ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرے۔ یہ حکم ملا تو یہ ایک سخت گھڑی تھی، امتحان تھا۔ اس امتحان میں کامیابی اور اللہ جل شانہ کا ان کو خطاب کرنا، قد صدقت الرؤیا، اور اسی طریقے سے بیٹے کا صبر اور مینڈے کا ذبح ہونا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بدلے میں، ان 4 چیزوں کے اور 4 انعامات کے بدلے میں انہوں نے بطور شکریہ کے 4 رکعت نماز ادا کی۔ اور عصر کی نماز سب سے پہلے یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی ہے، اور یہ اس وقت سب سے پہلے انہوں نے ادا کی کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو 4 تاریکیوں سے ان کو اللہ جل شانہ نے ان کی حفاظت فرمائی، ایک تو مچھلی کے پیٹ کا، اور ایک دریا اور سمندر کے پانی سے نکلنے کا اس تاریکی سے، اور 2 تاریکیاں، ایک بادل اور ایک رات کے اندھیرے کی تاریکی، ان 4 تاریکیوں سے حفاظت، اور بطور شکریہ کہ انہوں نے 4 رکعت نماز ادا کی، اور یہ اللہ جل شانہ کو پسند آئی، اور ان 4 رکعتوں کو اس امت پر بھی فرض فرمایا۔ اور مغرب کی نماز سب سے پہلے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی ہے۔ جب ان سے ایک لغزش ہوئی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی لغزش بھی ہو جاتی ہے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کی تنبیہ ہوتی ہے۔ تو جب ان کی بخشش کی اس لغزش کی وجہ سے جو ان سے ہوئی تھی، اور قرآن پاک میں اس کو ذکر کیا ہے، فغفرنا لہ ذلک، تو اس لغزش سے پر تنبیہ جو اللہ جل شانہ نے کی اور اس کی بخشش کی، تو اس کے شکریہ میں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 رکعتیں ادا کی۔ اور عشاء کی نماز، اس میں 1 سے زیادہ اقوال ہے، اور ایک قول میں ذکر کرتا ہوں، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے 4 رکعت ادا کی ہے، اور یہ اس وقت انہوں نے ادا کی کہ جب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب رہے، اس سے جب واپس اپنے قوم کی طرف آ رہے تھے، تو ایک تو راستہ جو ایک وسیع راستہ تھا یہ، اور اسی طریقے سے ان کی اہلیہ امید سے تھی، ان کی عافیت، اور اسی طریقے سے اپنے بھائی ان کے لیے پریشان تھے، اور اسی طرح فرعون جو ایک ان کے ساتھ دشمنی تھی، تو اس کے خوف، ان 4 وجوہات کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی تو اس کے شکریہ کے بدلے میں انہوں نے 4 رکعت ادا کی۔ تو یہ ہوا ہمارے جو 5 نمازیں ہیں، فرض رکعت ہے، ان کا ایک فلسفہ میں نے ذکر کر دیا۔ اب میں آتا ہوں دوسرے حصے کی طرف، وہ یہ کہ نماز میں کن ارکان میں سب سے زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہے، اور وہ سب سے زیادہ اہم بھی ہے، وہ ہے رکوع، سجدہ، قوما اور جلسہ۔ قوما تو کہا جاتا ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کو قوما کہا جاتا ہے، اور جلسہ کہا جاتا ہے
جب ایک سجدے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں، یعنی دو سجدوں کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ رکوع اور سجدہ اس کے 3 درجات ہے۔ ایک درجہ فرضیت کا، یعنی اگر یہ ادا نہ ہوا تو نماز ادا ہی نہیں ہوا، اور اس کی تلافی سجدہ سہو سے بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ فرض درجہ یہ ہے کہ رکوع میں جب ہم چلے جاتے ہیں اور ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے ہیں، ہاتھ کے گھٹنوں پر رکھنے سے اس کی فرضیت ادا ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے سجدے میں جب ہم چلے جاتے ہیں اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں تو اس وقت اس کی فرضیت ادا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کی فرضیت کا درجہ ہوا، اور ایک درجہ جو ہے وہ واجب کا ہے، یعنی واجب اگر آپ سے قصدن رہ گیا تو اس کی تلافی تو یہ ہے کہ اس آخر میں سجدہ سہو کیا جائے، اور اگر کسی نے قصدن کیا، یعنی اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ واجب ہے پھر بھی وہ کر رہا ہے، یعنی جلد بازی سے وہ اس سے یہ واجب رہ جاتا ہے، تو پھر اس کی تلافی سجدہ سہو سے بھی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ وہ اہم چیز ہے جو آج کل بہت کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اور واجب کا درجہ یہ ہے کہ یعنی فرضیت جب ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس میں ایک تسبیح کے بقدر ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اگر اتنی مقدار میں ہم نہیں ٹھہرے، بعض لوگ جب آتے ہیں اور رکوع میں جب پہنچے ہی ہے تو فوراً ایک تسبیح کی مقدار بھی نہیں ٹھہرے اور فوراً اٹھ جاتے ہیں، تو اس سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے سجدے میں چلا جانا اور ایک تسبیح کے بقدر ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اور آخری درجہ رکوع اور سجدے کا یہ ہے کہ 3 تسبیح کے بقدر ٹھہرا رہا جائے، یعنی 3 تسبیح سبحان اللہ، ایک تسبیح ہے 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کا جو مقدار ہے، اتنے مقدار تک ٹھہرنا یہ سنت ہے، اور اس میں تسبیح کو پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور اب میں آتا ہوں قومے اور جلسے کی طرف۔ قومہ اور جلسہ اس کے پھر 2 حیثیتیں ہیں، 2 درجات ہے۔ ایک درجہ اس کا واجب کا ہے اور ایک درجہ اس کا سنت کا ہے۔ قومے اور جلسے کے واجب کی حیثیت یہ ہے اور درجہ یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں قومے کے لیے رکوع کے بعد تو ایک تسبیح کے بقدر ٹھہرنا یہ واجب ہے، اور جلسے میں سجدے کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تو ایک تسبیح کے بقدر ٹھہرنا اور بیٹھے رہنا یہ واجب ہے۔ اور اگر کسی سے یہ غلطی میں بھول کر اگر ہو جائے تو پھر اس کے لیے پھر سجدہ سہو کرنا آخر میں لازمی ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا اور اتنے مقدار یعنی قومے اور جلسے میں ٹھہرا بھی نہیں رہا، واجب رہ گیا، تو پھر سجدہ سہو اگر نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر ایک اور اہم اصول کو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر کسی کو علم نہیں ہے، یعنی اس کو معلوم نہیں، تو شریعت میں لا علمی کو اس کو کوئی عذر نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس لیے اگر کوئی غلطی سے بھی یہ واجب رہ جاتا ہے اس کا اور سجدہ سہو نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور جلسے اور قومے کا ایک درجہ اور ایک حیثیت وہ سنت کی ہے، اور سنت کی حیثیت یہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ رکوع اور سجدے اور قومہ اور جلسہ یہ سب کی جو مقدار ہے یہ برابر ہو، یعنی جتنا وقت ہم رکوع اور سجدے میں لگاتے ہیں اتنا ہی قومے اور جلسے میں اتنا ہی وقت ہم لگائے، اس کا حیثیت جو ہے سنت اور مستحب کا ہے۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، تو رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں قومہ کرتے ہیں تو وہاں پر تسبیح سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد جب ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ پڑھ لے، تو پھر رکوع اور قومے کا جو مقدار ہے وہ برابر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سجدے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں جلسے کے لیے، تو اس میں جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اس طرح پڑھتے تھے، یعنی جب بیٹھتے تھے تو اس میں اللہم اغفر لی اس کو 3 دفعہ پڑھتے تھے۔ جب ہم یہ ذکر پڑھیں گے تو اس طریقے سے یہ سجدے اور رکوع اور قومہ جلسہ یہ برابر ہو جاتے ہیں، ان کی مقدار ایک ہو جاتی ہے، تو یہ اس کی سنت کا درجہ ہے۔ آج کا ہمارا یہ موضوع مکمل ہو گیا۔ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت وہ نماز کی عبادت ہے، اس لیے ہمیں سب سے زیادہ توجہ اور کوشش وہ نماز کے لیے کرنی چاہیے
کہ اس عبادت کو بہتر سے بہتر طور سے ہم ادا کر سکیں۔ اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے جس میں اسلامی تعلیمات اور اسی طریقے سے اسلامی معلومات فراہم کیے جاتے ہیں، تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔